اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اجمعین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند قدوس ہمارا آج اس بابرکت جمعہ کے دن اس اللہ کے گھر میں داخل ہونا، اللہ کی بارگاہ میں قیام، قرات، رکوع، سجدہ، تسبیح و تہلیلات پڑھنا، رب تعالیٰ تمام عبادات کو قبول عطا فرمائے۔ حضرات، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ ماہ جمادی الاول کا ہے، اور اس سے قبل جو مہینہ گزرا یہ مہینہ مقدس ماہ ربیع الثانی کا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آج کچھ اہم بات کی جائے جو نصیحت آموز ہو۔ حضرات، رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یہ دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا جو ہے یہ 4 دن کی ہے، حقیقت اگر ہے تو وہ آخرت ہے۔ کیونکہ ہر انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، کوئی مضبوط کام کیا جائے، کوئی اچھا کام کیا جائے جو آنے والی نسل کو کام آئے گا، جو ہما وقت جو ہے کام آئے گا۔ لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ انسان کو جو کام آنے والا ہما وقت کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے فرمایا جیسے مساجد کی تعمیر کرنا، جیسے مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت رکھنا، قرآن پاک رکھ لینا، یا مسجد میں دری ڈال دینا، یا مسجد میں مصلی رکھ لینا، کہ جو کہ آنے والے نسلیں جو ہیں عبادات کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور مومن کو جو ہے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی سلسلے میں ہم آج جو اس محفل میں بات کریں گے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ غوث پاک کو تمام احباب ماننے والے ہیں، بہت سارے حضرات غوث پاک کے نام کی گیاریاں دیتے ہیں، اور غوث پاک کا نام لینا، غوث پاک کی عظمت کو بیان کرنا، غوث پاک کی شان کو بیان کرنا، یہ اپنے آپ کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی 11ویں چاند کی 11 تاریخ کو دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں پہلے اس کو آپ سنیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور 850 سال ہو گئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ آج بھی غوث پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، غوث پاک کے نام صدقہ کیا جاتا ہے، 11ویں دی جاتی ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلاموں کا کیا ہوا صدقہ جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والے پر نظر ثانی فرماتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی زندگی کے ہم بارے میں اگر بات کریں گے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر جو عمر گزری، روایت کے اندر آتا ہے کہ چاند کی 11 تاریخ کو وصال ہوا، اور رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 91 سال گزری ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو غوث پاک کی کرامت روایت کے اندر آتا ہے کہ جب غوث پاک رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے، یعنی 1 رمضان المبارک کو جب پیدا ہوئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان تک پورے 30 دن جو ہے دن میں کبھی والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کو سمجھا، جو لوگوں کو سب سے پہلا پیغام دیا، وہ یہ دیا کہ غوث پاک جب پیدا ہوئے دن میں کبھی دودھ مبارک نہیں پیا،
ہمیشہ جب افطاری کا وقت ہوتا تھا اس وقت دودھ پیا کرتے تھے. تو گویا روایت کے اندر آتا ہے کہ غوث پاک نے اپنے غلاموں کو پیغام دے دیا کہ میں چھوٹا تھا, بچپنے میں تھا, پیدائش ابھی ہوئی تھی, میں دودھ پی سکتا تھا, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا, لیکن میں نے اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں, تم آنے والے وقت میں غوث پاک کو مانو گے, لیکن یاد رکھنا جب غوث پاک پیدا ہوئے تو پہلے رمضان سے لے کر آخر رمضان تک انہوں نے دودھ نہیں پیا, رمضان کا ادب و احترام کیا اور یہ پیغام دیا اپنے چاہنے والوں کو کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے دن میں روزہ رکھنا, رات کو افطاری کیا کرنا. روایت کے اندر آتا ہے کہ جو رمضان المبارک کی عظمت غوث پاک نے سمجھی, اور آج بھی جتنے بھی لوگ غوث پاک کے ماننے والے ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ جس طریقے سے میں نے ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کیا, اسی طریقے سے آپ بھی ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنا. حضرات, آج ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی کا سلیقہ پکڑتا ہے اور کسی نہ کسی پر جاتا ہے. اب زیادہ تر بچہ اگر اساتذہ کے ساتھ رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ استادوں کا زیادہ اثر پکڑا ہے. ماں کے ساتھ بچی رہے یا بچہ رہے تو کہتے ہیں ماں کا اثر پڑا ہے. باپ کے ساتھ رہے تو لوگ کہتے ہیں کہ باپ کا اثر پڑا ہے. لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ بچوں پہ سب سے زیادہ جو اثرات پڑتے ہیں وہ والدین کے پڑتے ہیں. کہتے سبحان اللہ. اور سب سے پہلی کلاس, سب سے پہلی درسگاہ اگر بچوں کے لیے ہے, آنے والی نسل کے لیے ہے, تو وہ والدین ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ غوث پاک کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ یوں شروع ہوا کہ غوث پاک کے والدین بڑے نیک تھے. میں غوث پاک کے والدین کے بارے میں اگر ذکر کروں گا تو غوث پاک کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام جو ہے روایت کے اندر آتا ہے شیخ ابو صالح ہے. شیخ ابو صالح یہ اللہ کے برگزیدہ اور بڑے ہی عابد تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ آپ بزرگ لوگ بھی یہاں جانتے ہیں کہ پہلے دور میں غربت کا سناٹا کتنی تیزی سے پھیلا ہوا تھا. ہر ایک انسان کھانے کے لیے کوئی چیز لقمہ مل جاتا تو وہ ترستا تھا. لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں چل رہے تھے تو افطاری کا وقت قریب آیا, تو شیخ ابو صالح نے وضو فرمایا اور دل میں سوچا کہ افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اب افطاری کی جائے تو کس چیز سے کی جائے. دریائے دجلہ کے قریب میں گئے, وضو کرنے لگے تو وضو کرتے کرتے دیکھا کہ ایک سیب جو ہے دریا میں بہہ رہا ہے. اب پورے دن میں روزہ تو رکھا تھا, بھوک کی شدت تو تھی, افطاری کا وقت تو قریب آئی تھا, دل میں سوچا کہ سیب کو پکڑنا چاہیے تاکہ افطاری کے وقت جو ہے کام آئے گا. اب افطاری کا وقت جو ہے سیب کو پکڑا, افطاری کا وقت جب ہوا اور شیخ ابو صالح جو ہے سیب کو نوش فرماتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں. جب روزہ افطار کیا تو دل میں سوچا, کہا میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں, اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہوں, لیکن یہ دریا میں سیب تو بہہ رہا ہے اور میں نے اس کو پکڑ لیا, بغیر اجازت کے کھا لیا. اگر میدان محشر میں اللہ پاک پوچھ لے گا کہ اے شیخ ابو صالح تو نے کس کی اجازت لے کر یہ سیب کھایا تھا, میں کون سا جواب دوں گا؟ اور اگر یہ آواز آئے گی کہ باغات کے مالک کہیں گے کہ یہ ہمارا باغ تھا, ہماری اجازت کے بغیر شیخ ابو صالح نے یہ سیب کھا لیا, اور وہ باغ کے مالک کہہ دیں گے کہ یا اللہ اس شیخ ابو صالح سے ہم سیب نہیں مانگیں گے, اس شیخ ابو صالح سے ہم اجرت نہیں مانگیں گے, اس شیخ ابو صالح سے ہم معاوضہ نہیں مانگیں گے, یا اللہ اس شیخ ابو صالح کی نیکیاں ہمیں دے دو تاکہ ہم اس کو اس سیب کا معاوضہ جو ہے اجرت جو ہے معاف کر لیں گے. اور میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جملہ جب شیخ ابو صالح نے سوچا تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی, 40 دن تک اس کی کوئی بھی حمد و ثنا اللہ کی بارگاہ میں کی ہوئی قبول نہیں ہوتی ہے. اور آج ہم بہت سارے لوگ غوث پاک کے نام کی 11ویں دیتے ہیں, لیکن یہ جملہ آپ لوگ ضرور یاد رکھنا, کیا ہم نے اپنے بھائیوں کا
کیا ہم نے اپنے پڑوسیوں کا، کیا ہم نے اپنے رشتہ داروں کی کسی کی زمین کو ہڑپ تو نہیں کیا ہے؟ کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے تو ہیں، لیکن میدان محشر میں ہم غوث پاک کے ماننے والے بھی ہیں، مدینے والے آقا کا کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بھی ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہمیں رسوا کیا جائے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ شیخ ابو صالح چلے، اور چلنے کے بعد ایک باغ کے قرب میں پہنچے، باغ کی ٹہنیوں کو دیکھا، باغ کی ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہے اور پھل جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ان ٹہنیوں پہ لگا ہے۔ اب شیخ ابو صالح نے سوچا یہی یہ باغ کا مالک ہو سکتا ہے۔ جب باغ کے مالک سے ملے جا کر، تو باغ کا مالک کوئی عام انسان نہیں تھا، کیونکہ آج غریب ہوتا جا رہا، امیر ہوتا جا رہا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ غریب کے معاملات، غریب کے خیالات، غریب کا حق جو ہے وہ اس تک نہیں ملتا ہے، کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ غریب کا خون پسینہ نکلنے سے پہلے اس کی اجرت اس کو ادا کر لو، کیونکہ ہمارے نبی نے غریبوں کو پسند کیا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ جو باغ کا مالک تھا یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ایک وقت کا ولی جسے حضرت سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ بہت بڑا نیکار، عابد، متقی، پرہیزگار تھا اپنے وقت کا۔ اب جب اس نے حضرت شیخ ابو صالح کو دیکھا تو اس کو دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ جس نے ایک سیب کھا لیا اور ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا، اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ مجھے معاف کر لیں تو عفوت عنک، اگر آپ مجھے معاف کر لیں گے تو میں یہاں سے جاؤں گا۔ تو حضرت سمعی نے کہا میں ایک شرط پر آپ کو معاف کروں گا، میری 5 شرطیں آپ کو ماننی ہوں گی۔ فرمایا پہلی شرط آپ میں ان میں کیا ہے؟ فرمایا 5 شرطیں بعد میں بتاؤں گا، پہلی شرط کو سن لو۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا آپ نے 10 سال میری خدمت میں رہنا ہے، 10 سال میرے ساتھ رہنا ہے۔ جب 10 سال آپ میرے ساتھ رہیں گے تو ایک سیب کھایا ہوا میں آپ کو معاف کروں گا، اگر آپ 10 سال میرے ساتھ نہیں رہیں گے تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ تو حضرت سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا، شیخ ابو صالح نے سوچا کہ اگر میں اس وقت 10 سال اس کی خدمت میں نہیں رہوں گا یہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو گویا میں نے جو اس کے باغ کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا تو اس کی معافی نہیں ملے گی، لہٰذا مجھے چاہیے کہ 10 سال اس کی خدمت میں اپنا وقت جو ہے میسر کرنا چاہیے۔ اور جب 10 سال گزرے، 10 سال کے بعد حضرت شیخ ابو صالح نے کہا کہ اب آپ مجھے معاف کر لو، اب تو 10 سال میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، 10 سال آپ کے خادم رہا ہوں، اب مجھے آپ معاف کر لو۔ کہا نہیں، اب میری جو شرط ہے وہ آپ کو ماننی پڑیں گی۔ کہا شرط کیا؟ کہا اب میری 5 شرطیں ہیں۔ کہا وہ 5 شرطیں آپ کی کیا ہیں؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے عقد کرنا ہوگا، نکاح کرنا ہوگا۔ دوسری میری شرط یہ ہے کہ وہ بیٹی جو میری ہے وہ جو ہے کانوں سے بہری ہے، زبان سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے، اور یہ عذر اس میں ہے، اور ان چیزوں کو آپ نے برداشت کر کے اس کے ساتھ عقد کرنا ہے۔ اب شیخ ابو صالح نے سوچا کہ پہلے 10 سال اس کے ساتھ میں نوکر رہا، خادم رہا اور اس کی خدمت کرتا رہا، اور اب 10 سال کے بعد اس نے ایسی ڈیمانڈ رکھ لی اور ایسی بات رکھ لی کہ جس کو ہر ایک انسان کو ماننا جو ہے وہ برداشت سے باہر ہے اور اس پر اترنا جو ہے مشکل ہے۔ فرمایا اب کروں تو کیا؟ پہلے تو اس شخص سے میں نے 10 سال اس کی خدمت کی، اب 10 سال اس کی بیٹی کی خدمت کرنی ہے، اس بیٹی کو کر کے بھی نکاح کر کے کروں گا بھی کیا؟ جو بات بھی نہیں کرے گی، جو دیکھے گی بھی نہیں، جو چلے گی بھی نہیں، جو سنے گی بھی نہیں۔ اب یہ زندگی کا معاملہ ہے، پوری عمر اس عورت کے ساتھ گزار لی ہے، آخر گزاروں گا تو گزاروں گا کیسے؟ یہ بڑا عجیب منظر آیا۔ آخرکار دل میں سوچا میدان محشر میں صحابہ کے سامنے، میدان محشر میں انبیاء کے سامنے، میدان محشر میں ہر ایک جماعت کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ مجھے اس کو ماننا چاہیے، اس شرط کو ماننا چاہیے۔ اب جب ماننے کے بعد کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب نکاح ہوا، حضرت شیخ ابو صالح جب دروازے پہ گئے تو دروازہ بند پایا، اور جب دروازے کو دستک دی، کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عورت نکلی باپردہ برقعے میں۔ جب دروازہ کھولا تو شیخ ابو صالح دروازے سے ہٹ گئی،
انہوں نے سوچا میں شاید کسی اور جھوپڑی میں پہنچ گیا ہوں، میں شاید کسی اور آدمی کے گھر میں آیا ہوں۔ جو عذرات، جو عیب انہوں نے اپنی بیٹی میں بتائے تھے، یا تو کمرے میں ایک ہی بیٹی ہے اور اس میں تو کوئی عیب نہیں، وہ تو چل بھی رہی ہے، وہ تو دیکھ بھی رہی ہے، وہ تو بول بھی رہی ہے۔ آخرکار جب حضرت سومی سے پوچھا کہ میں کہیں غلط راستے پر تو نہیں گیا، انہوں نے کہا نہیں، آپ کا راستہ یہی ہے اور اسی کمرے میں میری بیٹی ہے۔ فرمایا وہاں تو میں نے باپردہ عورت دیکھی، وہاں تو میں نے چلتی پھرتی عورت دیکھی، وہاں تو میں نے دیکھنے والی عورت دیکھی۔ جب میں نے آواز دی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ دروازے کی چٹکی کھول کر جو ہے دروازہ کھل گیا اور اس میں تو ایک عیب بھی نہیں ہے۔ اب حضرت سومی نے جواب دیا، کہا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو ظاہر میں آپ سمجھ گئے، میرے ان میں کچھ باطن معاملات تھے۔ فرمایا وہ باطن معاملات کیا تھے؟ فرمایا جو میں نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس نے آج تک غیر کسی محرم پر جو ہے کبھی بھی نظر نہیں ڈالی، اور جو میں نے کہا تھا کہ وہ زبان سے لولی ہے، اس نے آج تک کسی سے غلط بات ہی نہیں کی ہے، جو میں نے کہا تھا لنگڑی ہے، اس نے دروازے کے باہر آج تک کوئی غلط راستہ نہیں ڈالا۔ اب وہ پارسا، وہ نیکار عورت جس کا نام حضرت فاطمہ ہے، اور اس فاطمہ کا نکاح جو ہے حضرت شیخ ابو صالح سے ہوتا ہے، جو ایک سیب کی معافی لینے کے لیے جو ہے باغ کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے والد حضرت سومئی جو اللہ کے برگزیدہ نیک اور پریزگار عابد تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب شیخ ابو صالح اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، اور نکاح جب باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹی بھی نیک ہوتی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، یہ تو آپ کہتے رہتے ہیں کہ اگر 6 مہینے بچہ استاد کے پاس جاتا ہے، کہتے کہ بچے استاد کا سلیقہ پکڑا ہے اور استاد کی کارکردگی کو پکڑا ہے اور استاد کی قابلیت کو جو ہے بچہ سمجھ گیا ہے، تو اسی طرح جس طرح باپ کے استاد کے قدم پہ قدم بچہ چل کر آنے والے وقت میں استاد کی قابلیت ظاہر ہو جاتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی نیکیاں بچوں پر اثر آنے والے وقت میں جوانی میں جو ہے اثر کرتی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نکاح ہوا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، کچھ عرصہ ہوا، غوث پاک کے والد کا انتقال ہوا، غوث پاک جو ہے یتیم رہ گئی۔ جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، مدرسے میں پڑھتے تھے، کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی، اور جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کے اندر آتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے 30 پاروں کے حافظ قرآن بنے، سبحان اللہ۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکتب میں علم حاصل کرتے، جب 18 سال کی عمر ہوئی تو ماں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، اب آپ کسی بڑے ادارے میں علم حاصل کرنے جاؤ۔ غوث پاک جو پیدا ہوئے یہ جیلان میں پیدا ہوئے، اور جو علم حاصل کیا یہ بغداد میں کیا ہے۔ دارالعلوم نظامیہ ایک ادارہ وہاں بہت بڑا ہے، وہاں غوث پاک علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ کچھ دینار جب ماں نے دیے تو کہا، یہ 2 بھائی تھے، غوث پاک اور ان کا ایک دوسرا بھائی تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ماں نے کچھ دینار دیے، کہا جب علم حاصل کرتے کرتے آپ کو ضرورت پڑ جائے تو ان کو خرچ کرنا۔ اور جب بغل کے نیچے اٹھائے، چوروں کا قافلہ آگے تھا، وہ جس بھی مالدار کو دیکھتے تھے ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب غوث پاک سے ملاقات کی تو غوث پاک سے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے مجھے کچھ رقم دی ہے، کچھ دینار دیے ہیں، وہی میرے پاس ہے۔ چوروں نے سوچا یہ جھوٹ بولتا ہوگا، 18 سال کی عمر کا بچہ، یا بڑے بڑے لوگ آتے، بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں، وہ اپنے مال بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، تو یہ بچہ جو ہے یہ کیسے سچ بولے گا؟ جب چور کے بڑے رہبر کے پاس گئے، اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آپ تو جھوٹ بول سکتے تھے، اس مال کو بچا سکتے تھے۔ غوث پاک نے کہا کہ میں جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، میری ماں نے کہا کہ ہر چیز کو برداشت کر لینا لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اب چور کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے کہا کہ یار تجھے ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور تو اس ماں کا فرما بردار بن گیا، تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ ہم تو اللہ کی نعمتیں کھاتے، ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا، سب کچھ عطا کیا، اور ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو جھوٹا معاذ اللہ قرار دے رہے ہیں۔ اور غوث پاک کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میرے ہاتھ پر جو بیعت کی لوگوں نے جو اسلام کے اندر داخل ہوئے، توبہ جن لوگوں نے کی، جو قافلہ تھا وہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہونے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ سب سے پہلے جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور توبہ کی وہ چوروں کی جماعت تھی۔
اور روایت کے اندر آتا ہے غوث پاک سے پوچھا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا کہ جب میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا، ایک طرف اساتذہ بیٹھتے تھے، دوسری طرف میرے ساتھی بیٹھتے تھے پڑھنے کے لیے، تو ایک آواز غیب سے آتی تھی، افصحوا لولی اللہ۔ تو فرمایا اس سے آپ کیا سمجھے؟ کہ یہ آواز آتی تھی، جو بھی میرے ساتھی پڑھتے تھے ان کو بغداد میں آواز آیا کرتی تھی کہ جگہ چھوڑو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو حضرات جب بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کیا، حالانکہ وہ بڑے برگزیدہ اللہ کے ولی گزرے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو زبانی کیا، علم حاصل کیا۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس قرآن کی تعلیم ہے؟ کیا ہمارے پاس نمازیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس دین ہے؟ آج لوگ پرانے کپڑے پہننے والے کو غریب کہتے ہیں، آج لوگ جس کے پاس دولت نہ اس کو غریب کہتے ہیں، لیکن روایت کے اندر آتا ہے جس کے پاس علم دین نہ ہو سب سے زیادہ غریب وہی ہے، کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے میدان محشر میں رسوا ذلیل و امری غریبی نہیں دیکھی جائے گی، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا دیکھی جائے گی، اللہ کا ذکر دیکھا جائے گا۔ حضرات اسی سلسلے میں آج آپ کی بارگاہ میں آنا ہوا، یہاں جس دن لینٹر تھا آپ کی بارگاہ میں آنا ہوا تھا، آپ لوگ واقف ہیں اس چیز سے